بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج اس ویڈیو میں میں آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتانے جا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن غسل کرنا ہر بھاری مسلمان پر واجب ہے، اور یہ کہا کہ وہ مسواک کرے اور اگر خوشبو میسر دستیاب ہو تو وہ بھی لگائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے رزق میں برکت چاہے یا اپنی وفات کے بعد فطر خیر چاہے تو اسے صلہ رحمی کرنا چاہیے اور چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ احسن سلوک کرے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ پیر کے دن اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھنا کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن یعنی پیر کے دن میری پیدائش ہوئی اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل کیا گیا، یعنی اس دن روزہ رکھنا پسندیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان اس بات سے نا امید ہو چکا ہے کہ تمہاری اس زمین میں اس کی عبادت کی جائے، لیکن وہ اس بات سے راضی ہے کہ تم دوسروں کو حقیر سمجھتے ہو۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 ایسی چیزوں سے بچو جو ہلاک کرنے والی ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، جادو کرنا، ایسی جان کو ناحق مار ڈالنا جس کا مارنا اللہ تعالیٰ نے حرام فرما دیا، سود کھانا اور یتیم کا مال کھانا، اور جنگ کے روز پیٹھ دکھا کر بھاگنا، اور بھوری بھاری پاک دامن مسلمان عورت پر تہمت لگانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لیے بعض لوگ ایسے ہیں جیسے کسی کے گھر کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا، قرآن شریف والے، کہ وہ اللہ والے اس کے خاص لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ روزہ کی اہمیت۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گرمی کے موسم میں روزہ رکھنا جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ مسلمان اور کفر شرک کے درمیان فرق نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے فرمایا، جانتے ہو بد نصیب کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی خوب جانتا ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بد نصیب بے نماز ہے، کیونکہ بے نماز کو اسلام سے کچھ نصیب نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز خدا کچھ لوگوں کو چونٹیوں کی شکل میں اٹھائے گا، لوگ انہیں اپنے قدموں سے روندیں گے، پوچھا جائے گا یہ چونٹیوں کی شکل میں کون لوگ ہیں؟ انہیں بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تکبر کرتے تھے۔ ولا علم بالصواب۔ دوستو، اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرو۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل اسلامی ٹاپکس پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکے۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔